إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور اس پیارے بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر وقف یا اوقاف یا وقف بورڈ سے متعلق کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وقف کرنا یہ در حقیقت انسان کے مرنے کے بعد کے لیے بھی اجر و ثواب کو جاری رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. وقف کرنے سے انسان کی آخرت سنورتی ہے. اسی طرح سے وقف کرنے سے سماج کے غریب، فقراء، یتیم، بیوہ، مسکین، ضرورت مند، حاجت مند، مریض، قرض خواہ، ان سب کی مدد ہو جاتی ہے. ائمہ، دعات، دین کے جو رہبر ہیں ان کی کفالت ہو جاتی ہے وقف کے ذریعے سے. اسی طرح وقف کی تاریخ جو ہے اسلام کے اندر وہ بہت پرانی ہے. صحابہ کرام کے زمانے ہی سے جب ہمارا اسلام اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تبھی سے وقف کی تاریخ ہے. صحابہ کرام باقاعدہ وقف کے معاملے میں بہت حساس رہا کرتے تھے. ہر صحابی جو صاحب حیثیت ہوتا تھا وہ ضرور کچھ نہ کچھ صدقے جاریہ سمجھ کر کے مرنے کے بعد مجھ کو ثواب ملتا رہے اس امید پر کچھ نہ کچھ اپنی جائیداد، اپنے سامان میں سے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دیا کرتا تھا. تو اسلام کی یہ بہت پرانی تاریخ ہے. اسی طرح سے ایک بنیادی چیز ہم کو معلوم ہونا چاہیے، وقف کے اندر آتے کیا ہیں. جو وقف ہے، وقف بورڈ ہے، وقف ایکٹ ہے، یہ اس کے اندر آتے کیا ہیں. اس کے اندر ہماری مسجدیں آتی ہیں، ہمارے مدارس آتے ہیں، درگاہیں آتی ہیں، خانقاہیں آتی ہیں، یہ اسی طرح قبرستان آتا ہے. گویا وہ تمام جگہیں جو کسی ایک آدمی کی پرسنل نہیں ہوتی ہے، وہ اس سے سب کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ قوم کے نام پہ وقف ہوتا ہے. مسجد کا معاملہ یکا دکا مسجدوں کو چھوڑ دیجئے، جہاں پہ کوئی مطلب کمپنی ہے، اسی کمپنی کے اندر کوئی آدمی بنا لیا اپنے ورکر کے لیے تو الگ بات ہے، ورنہ اکثر مسجدیں اور اکثر مساجد یعنی مدارس، اکثر یعنی خانقاہیں، درگاہیں، قبرستان، یہ سب وقف کے اندر آتے ہیں. تو وقف سے متعلق آج کی خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ ہم کچھ مسائل دیکھیں گے. وقف کے اندر وقف سے ریلیٹڈ کیا کیا مسئلے مسائل کتاب و سنت کے اندر ثابت ہیں، اور موجودہ وقت میں جو لٹک رہا ہے مسلمانوں کے اوپر وقف ترمیمی بل
وقف ایکٹ ترمیمی بل 2024 اس کے پس منظر میں انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے جذبے جیسا اسلام کے تئیں جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وقف کا مصرف کیا ہے، وقف کے ذریعے سے جو فائدہ ہو رہا ہے، وقف کے ذریعے سے جو منافع مل رہا ہے، یا وقف بذات خود وقف کے ذریعے سے کون کون فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، وقف کے مصارف میں وقف سے فائدہ اٹھانے میں وہ لوگ صرف نہیں ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مصارف زکوٰۃ جو 8 ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جہاں تک وقف سے فائدہ اٹھانے کا معاملہ ہے وہ عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آدمی وقف سے معروف طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقہ جاریہ کہا ہے۔ تو وقف یہ عام صدقہ جاریہ ہے، اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے حالات اور معروف طریقے سے۔ اسی طرح سے جو وقف کرنے والا ہوتا ہے کیا وہ استفادہ کر سکتا کہ نہیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ نے کہیں مسجد بنوا دیا، آپ نے کہیں مدرسے کا ایک روم بنوا دیا، یا آپ نے کہیں نل کھدوا دیا، کنواں کھدوا دیا، کوئی اس طرح کا وقف کا کام کر دیے اور قوم کے نام پہ فی سبیل اللہ وقف کر دیے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے کہ نہیں اٹھا سکتے؟ تو ایک نارمل چیز ہے، کامن چیز ہے کہ آپ اگر مسجد بنائے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کنواں اگر کھدوائے ہیں تو پانی کنویں کا پینا آپ کے لیے جائز ہے، ہینڈ پمپ لگوائے ہیں تو وہاں کا بھی پانی پی سکتے ہیں۔ آپ جیسے آپ کے وقف کردہ چیز سے جیسے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ بھی ویسے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہت تقوی پرہیزگاری کا لیول اس قدر جہالت کی بنیاد پر ہائی نہ ہو جائے، ارے میں نے وقف کر دیا نا تو اب میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق میں اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے اندر آ چکا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو آدمی بیر روما خریدے گا، کنواں خریدے گا، اور فَيَجْعَلُ مِنْ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ الدِّلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ، تو کون آدمی ہے جو بیر روما خریدے گا اور دوسرے مسلمانوں کے ڈول کی طرح، ڈول مطلب بالٹی جس سے پانی نکالا جاتا ہے کنویں میں سے، تو کون ہے جو بیر روما خریدے گا اور دیگر مسلمانوں کی طرح اپنے بالٹی کو اس کنویں کے اندر ڈالنے کا حقدار بنے گا، بخیرن، بھلائی کے ساتھ۔ ہر جگہ شرط لگی ہے، بخیرن، بدنیت سے نہیں، کل کو دعویٰ نہ بول دے ہم نے وقف کیا تھا وقف کینسل نہیں، بخیرن، دوسرے لوگوں کی طرح پانی وہاں سے نکال سکتا ہے، دوسرے لوگوں کی طرح اپنا ڈول وہاں سے ڈال کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی مدرسہ بنایا ہے اور اس کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا ہے، قوم کے نام پہ وقف کر دیا ہے، تو اس مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے، وہاں پڑھا کر کے خود سیلری لے سکتا ہے، تنخواہ لے سکتا ہے۔ مسجد بنایا ہے تو اس کے اندر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، بخیرن، بھلائی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ۔ تو گویا اگر کوئی آدمی وقف کیا ہے تو وہ اپنے وقف شدہ چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، متولی، اب جس آدمی نے وقف کیا ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ہم بھی رہنے والے ہمیشہ نہیں، ہمارے پہلے بھی نہیں رہنے والے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی کوئی وقف کیا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، زمین دے دیا ہو، اسی طرح کہیں بنوا دیا ہو، عمارت تعمیر کر دیا ہو، تو اس کے بعد جو لوگ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے، جن کو متولی کہا جاتا ہے، ٹرسٹی کہا جاتا ہے، نگراں کہا جاتا ہے، ذمہ دار کہا جاتا ہے، تو ان کا کیا وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے کہ نہیں اٹھا سکتے؟ پہلا مسئلہ جو وقف کیا ہے وہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں، کس لیول تک اٹھا سکتا ہے؟ دوسرا یہ بعد کے جو ذمہ داران آئیں گے، جو متولی حضرات آئیں گے، کیا وقف شدہ مال سے، وقف شدہ پراپرٹی اور جائیداد سے فائدہ اٹھا سکتے کہ نہیں اٹھا سکتے؟ میرے بھائیوں بالکل اٹھا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے آدھی روایت میں نے پیش کیا تھا کہ خیبر کی زمین انہوں نے وقف کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا لا جناح علی من ولیہا، جو آدمی یعنی لا جناح، نہیں ہے کوئی گناہ اس آدمی کے اوپر، من ولیہا، جو میرے وقف شدہ زمین کا متولی ہو جائے، اس کا ذمہ دار ہو جائے بعد میں آ کر کے، ان یأکل منھا بالمعروف،
اگر بھلائی طریقے سے دستور کے مطابق جیسے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر میری زمین سے میرے باغ میں سے دوسرے لوگوں کی طرح بھلائی کے ساتھ اگر کھا لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ معروف طریقے سے دستور کے مطابق ذمہ دار بھی اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ او یطعم صدیقاً غیر متول فیہ، یا اسی طرح جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو متولی ٹرسٹی ہوتا ہے، وہ کسی دوست کو کھلا سکتا ہے، وقف شدہ سامان، وقف شدہ پراپرٹی میں سے اپنے کسی دوست کو بھی دے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا دوست ایسا نہ ہو کہ اپنا تو سیت کر کے جمع کر کے رکھ رہا ہے اور بیت المال میں سے یا وقف شدہ پراپرٹی میں سے کھا رہا ہے، اور غیر متمول فیہ یعنی دنیا کے اندر بہت ثروت والا، بہت دولت مند بننے کا حریص نہ ہو، بلکہ ضرورت کے مطابق اگر محتاج ہے تو بھی اسے کھا سکتا ہے، یعنی بیت المال سے یا اسی طرح سے وقف شدہ چیز سے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے جو چوتھا مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور افسوس یہ کہ اس وقت ایسے بہت سارے حالات ہیں، یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی زمین وقف کیا، پراپرٹی اللہ رب العالمین کے نام پہ وقف کر دیا بیت المال میں، وہ زمین سالوں سال تک پڑی ہوئی ہے، اس سے نہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے، نہ وہاں پہ بلڈنگ بنایا جا رہا ہے، نہ دکانیں نکالی جا رہی ہیں کہ اس کا رینٹ پہ دے کر کے، بھاڑے پہ دے کر کے اس سے جو منافع ہو قوم کی خدمت کیا جائے، غربا اور مساکین کی مدد کی جائے، اور اسی طرح ضرورت مندوں کی کفالت کی جائے۔ وہ زمین ایسی منجمد پڑی ہوئی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو متولی ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو وقف کا لیڈر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو منجمد زمینیں ہیں، جو غیر کارآمد ہیں، جن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، ایسی جائیداد کو فائدہ بخش بنائے، نفع بخش بنائے۔ اس کی شکل چینج کرنا پڑے تو شکل بھی چینج کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی نیت اچھی ہے۔ زمین پڑی ہے، اس کے اندر کھیتی باڑی کرا سکتا ہے، کھیتی باڑی اسی طرح سے پھل وغیرہ باغات وغیرہ لگا سکتا ہے، زمین ویسے پڑی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یعنی مال ضائع ہو رہا ہے، مال ویسٹ ہو رہا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے اس بات کی اجازت دیا ہے کہ جو بات کا ذمہ دار ہو، جو متولی ہو، اس زمین کو کارآمد بنائے، وقف شدہ سامان کو فائدہ مند بنائے، چاہے اس کی شکل کبھی کبھی چینج بھی کرنا پڑے، یعنی بلڈنگ بنوا دیا اس کی زمین پہ، تو بلڈنگ بنانے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کو رینٹ پہ دیا جا سکتا ہے، رینٹ پہ دے کر کے جو نفع آئے گا، جو کرایہ آئے گا، اس سے قوم کی خدمت ہوگی، غربا اور مساکین کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ متولی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وقف شدہ کوئی بھی سامان یوں ہی ویسٹ نہ ہونے دے، کوئی ضائع نہ ہونے دے، اس کا فائدہ ختم نہ ہونے دے، بلکہ اس کی شکل کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے تو چینج کر دے، اور اگر چینج کرنے کی بھی کی لائق نہ ہو تو ایسی صورت میں مال ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، ویسٹ ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر وقف کے ذمہ داران نہیں کر سکتے ہیں تو کسی ضرورت مند کو ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے، کسی ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی آدمی نے وقف بیت المال کے نام پہ وقف کیا، اب وہ ذمہ دار جو ہوتا ہے پورا مشورے سے، متولیان اور ذمہ داران کے مشورے سے کسی ایسے آدمی کو یعنی ہدیے میں دے سکتا ہے، یا کسی آدمی کے لیے وقف کر سکتا ہے جو اس بیکار زمین کو کارآمد بنا لے، جو فائدہ مند بنا لے، اور اس کے ذریعے سے امت کا بھلا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر سونے چاندی ماشاءاللہ پہلے سے تھا، یعنی اب ظاہر سے عقیدت کی جگہ ہے، مرکز عقیدت ہے، تو وہاں زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ اپنے نظر و نیاز لا کے جمع کرتے تھے، اور اسلام نے اس پر اور زیادہ ابھارا، فی سبیل اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، غربا مساکین کے لیے خوب صدقہ خیرات، تو بیت المال کی شکل میں اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور دیکھا کہ وہاں سونے اور چاندی کے بہت سارے خزانے پڑے ہوئے ہیں، بہت سارا ڈھیر ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد حممت ان الا ادا فیہا صفراء ولا بیضاء الا قسمتها بین المسلمین، میرا ارادہ تو ایسا کر رہا ہے کہ میں اس خانہ کعبہ کے اندر جو سونے اور چاندی رکھے ہوئے ہیں، جمع ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، تو میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ الا قسمتها بین المسلمین، میں اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دوں، ڈیوائیڈ کر دوں مسلمانوں کے اندر۔ تو وہاں ایک حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ نہیں کر سکتے، ما انت بفاعل، آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔
تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں ان سے کسی نے ٹوکا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں تو امیر المومنین ہوں، ایسا کر سکتے نا، میں تو امیر المومنین کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کہنے والے نے کہا آپ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ لم یفعلوا صاحبک، کیونکہ آپ سے پہلے جو آپ کے دو ساتھی تھے ایسا نہیں کیے ہیں، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پر چلنے والے تھے، ان لوگوں نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے کہ وقف شدہ چیز کو جو ضرورت سے زیادہ ہو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، ان دونوں نے کبھی بیت المال کو خالی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا آپ ہم کو سبق پڑھانے آئے ہو، ہم المرآنی یقتدوا بہما، بلا شبہ وہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں، وہ دونوں صاحب شخصیت ایسی ہیں کہ جن کی اقتداء کی جانی چاہیے، اور میں ان کی اقتداء میں ہی سونے چاندی کو غربا اور مساکین میں تقسیم کر دوں گا۔ کیا انہوں نے کیا سمجھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا؟ ہاں نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خانہ کعبہ کے اندر جو سونے چاندی تھے نا وہ مسلمانوں میں تقسیم نہیں کیا، اس طرح تقسیم کر دیا پورا ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں انہی کی اقتداء میں کروں گا، میں انہی کے راستے پر چلتے ہوئے میں کر کے رہوں گا، اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث معلوم تھی، اعتراض کرنے والوں کو وہ حدیث پتہ نہیں رہی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت تمہیں پتہ نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرم کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جو سونا چاندی تھا وقف لوگوں نے لا کے کر دیا تھا نا، اس کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان قوم کی حدیث واحد بجاہلیت، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، ابھی نیا نیا یعنی اسلام کو نہ دیکھی ہوتی ہے، زمانے جاہلیت ان کا ابھی قریب نہیں رہے ہوتا، تو میں کیا کرتا لانفقت کنز الکعبۃ فی سبیل اللہ، تو جو کنز ہے خزانہ ہے خانہ کعبہ کا میں اللہ کے راستے میں اس کو کیا کرتا لانفقت میں خرچ کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے آگے بھی دو تین باتیں ہیں کہ اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہیں ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بنا دیتا، اس کا دیوار جو ہے زمین کے برابر کر دیتا۔ یہ ساری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کرنے کے لیے، انہی میں سے خانہ کعبہ کے خزانوں کو غربا اور مساکین فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، چاہت رکھتے تھے، لیکن نہیں کر پائے۔ عذر یہ تھا، مجبوری یہ تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں گے تو ابھی جو نئے مسلمان ہوئے وہ بپھر جائیں گے۔ ارے عقیدت کھاؤ، عقیدت ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں، یعنی عقیدت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلحتاً ایسا نہیں کیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس مصلحت کی ضرورت نہیں ہے، اب سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، پکے مسلمان ہو گئے، اس لیے میں کر دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو سامان پڑا ہوا تھا وقف کا جس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا وہ دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیا ضرورت کے حساب سے، اور یہ ان کی ثوابدیت کے مطابق اللہ رب العالمین کی رضا پانے کے لیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک دوسرا پوائنٹ جو ہے، یہ تو مسئلے مسائل ہوگا، دوسرا اوقاف اور مسلمان، یعنی آپ للہ بتائیں کہ آپ وقف کے بارے میں کتنا جانتے تھے اس سے پہلے، یا ابھی جو تھوڑا بہت بات کیا ڈیڑھ جمعہ کے اندر، اس میں آپ نے کیا اس سے پہلے یہ چیزیں جانتے تھے؟ وقف کے مسائل کیا ہے، وقف کس کو کہتے ہیں، وقف بورڈ کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی حالت ایسی ہے میرے بھائیوں کہ آج وقف بورڈ کیا ہوتا ہے، وقف بورڈ کتنا ہے، اس کی پراپرٹی کیا ہے، مسئلے مسائل کیا ہیں، اکثر مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے آج بھی، جبکہ یہ خطرناک سین لوگ دکھا رہے ہیں اور منظر قریب سے ڈرا رہا میرے بھائیوں کہ مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کی وقف شدہ قبرستان، مدارس، یہ سب خطرے کی گھنٹی میرے بھائیوں، سب کے اوپر تلواریں لٹک رہی ہیں، لیکن آج بھی مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں میرے بھائیوں۔ اس جاگنا چاہیے، مسلمانوں کے اندر بیداری لانا چاہیے، اور وقف کی پراپرٹی کے معاملے میں، وقف کے املاک کے بارے میں جو شریعت ہم کو دیتی ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ تمام مسلمانوں تک پہنچانا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اس معاملے میں بیدار ہونا چاہیے۔ وقف کی پراپرٹی کتنی ہے میرے بھائیوں؟ الحمدللہ یہ اس وطن عزیز کے اندر گورنمنٹ سروے کے مطابق، گورنمنٹ نے جو سروے کیا اس کے مطابق میرے بھائیوں اس ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس زمین ہے تو ریلوے ڈپارٹمنٹ کو سب سے زیادہ زمین اس کے پاس ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی آتا ہے تو وزارت دفاع آتا ہے،
ڈیفینس منسٹری جو ہوتی ہے اس کے پاس زمینیں ہیں، اور تیسرا نمبر اگر کسی کا آتا ہے، کسی کے پاس زمین ہے تو مسلمانوں کا وقف بورڈ ہے میرے بھائیوں۔ یعنی گویا ملک کے اندر یعنی مذہبی طور سے، دینی طور سے اگر دیکھا جائے کسی کے پاس وقف شدہ زمین ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے میرے بھائیوں۔ تقریباً 9 لاکھ ایکڑ زمین، 9 لاکھ ایکڑ زمین مسلمانوں کے وقف بورڈ کے نام پہ رجسٹر ہے۔ لیکن یہ تلخ حقیقت ہے میرے بھائیوں کہ جیسے وقف بورڈ سے اور وقف شدہ اموال سے، ان وقف شدہ چیزوں سے اجتماعی طور سے مسلمانوں کا فائدہ ہونا چاہیے، ویسا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ جس قوم کے پاس، جس دین کے ماننے والوں کے پاس اتنی بڑی پراپرٹی ہو، وہ بھکمری کی شکار ہو، وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارے، وہ بھکمانی اسی طرح سے وہ کلاشیت کی زندگی گزارے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ در حقیقت اتنی بڑی پراپرٹی ہونے کے بعد اگر مسلمان قسم پرسی کی حالت میں ہے، مسلمانوں کی حالت زار ہے، رونا رہا مسلمانوں کی حالت پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وقف شدہ اموال کے معاملے میں بیدار نہیں ہوئے اور اس کے ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری کو کما حق کو ادا نہیں کیا میرے بھائیوں۔ آپ کبھی سوچے ہوں گے کہ مسلمانوں کی وجہ سے اتنی بڑی پراپرٹی ہے میرے بھائیوں؟ یہ بہت بڑا تلخ حقیقت ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں اب آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر اتنی بڑی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس ہے، بیت المال ہے، یہ وقف بورڈ میں ہے، تو اس سے خاطر خواہ فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، جو بے روزگار مسلمان ہیں، ان کو روزی کا بندوبست کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ان کو نوکریاں کیوں نہیں دی جا رہی ہیں؟ ان کے لیے روزی کمانے کا ذریعہ فراہم کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگ کٹورا لے کر کے مسجدوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں؟ اس کا کیوں نہیں بندوبست کیا جا سکتا ہے میرے بھائیو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے دنیا کے عام طور سے اور ہمارے ملک وطن عزیز کے خاص طور سے بدقسمتی سے دیگر ڈپارٹمنٹ، دیگر محکمات بدعنوانی کے شکار ہیں، کرپشن کے شکار ہیں، لوٹ مار کے شکار ہیں، بندر بانٹی جا رہی ہیں۔ وہی حالت آج وقف بورڈ کی ہے، یہی حالت مسجد، مدرسے اور اسی طرح خانقاہوں درگاہوں کا ہے، اور یہی حالت قبرستانوں کا بھی ہے۔ معاف فرمائیے گا، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ بتائیں اگر اتنی بڑی پراپرٹی ہونے کے باوجود مسلمان غربت کی زندگی گزارے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو سبب نکالنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ریزن تو سرچ کرنا پڑے گا۔ اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ جو ذمہ داران ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے ماتحت لوگوں کے، عام مسلمانوں کی حالت پر ان کی نظر نہیں ہے۔ ان کو صرف اپنی کرسی، اپنا عہدہ، اپنا منصب اور اپنا جیب، اپنی پراپرٹی ان کو پڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ وہاں کرپشن بہت زیادہ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے یہ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی تقریباً ذمہ دار ہیں، اکثر ذمہ دار چاہے چیئرمین ہوں، چاہے سی او ہوں، چاہے کلرک ہوں، چاہے جو بھی ہوں، تقریباً اکثر لوگ بے دین ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بے دین ہوتے ہیں، اخلاص نہیں ہوتا ہے، تقوی للہیت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہے، آخرت کی فکر اتنا تیز نہیں ہوتی۔ آپ جا کے دیکھیں کہ ان کرسیوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر کتنی دینداری ہے، کتنا تقوی پرہیزگاری ہے۔ انہی کو کرسیاں دی جاتی ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں، انہی کو کرسیاں دی جاتی ہیں جن کے آگے پیچھے 10 چمچے گھومتے ہوں، اور یعنی جو سماج کے ایک دم بگڑے لوگ ہوتے ہیں شریعت کی نظر میں، ایسے لوگوں کو وہ کرسیاں دی جاتی ہیں۔ اب وہ جو کرسیاں پائیں گے میرے بھائیوں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا سنواریں گے کہ دوسرے کا سنواریں گے، قوم کی انہیں کہاں سے فکر ہوگی میرے بھائیوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکثر مسجدوں کے اندر، اکثر مدرسوں کے اندر، خانقاہوں درگاہوں کے اندر جب حساب و کتاب کی باری آتی ہے، جب حساب و کتاب کی باری آتی ہے، عہدہ کے الٹ پلٹنے کی باری آتی ہے، تو کیا کیا حالت ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ وقف بورڈ اسی لیے بنایا گیا ہے، یہ الحمدللہ انڈین گورنمنٹ کی پرمیشن سے، اس کے بل کے ذریعے سے یہ بنایا گیا ہے۔ ایسے نہیں کہ مسلمانوں نے اپنا کوئی الگ سے یعنی ہندوستان کو الگ سائڈ میں کر دیا اور اپنا دھرم کو الگ، نہیں، بلکہ اسلامی یعنی ہندوستان کے دستور، ہندوستان کے لا کے حساب سے یہ وقف بورڈ بنایا گیا ہے۔ جب حساب و کتاب کی باری آتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ وہ وقف بورڈ جس کے ٹرسٹیان کا، متولیان کا، ذمہ داران کا اگر کبھی اس طرح حساب و کتاب ہو تو کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اپنے جیب سے نکال کر کے دے رہے ہیں، حساب و کتاب کلیئر نہیں ہوتا ہے، اور
کئی سالوں تک اس میں، اور ذمہ داران کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے کہ ذمہ دار کبھی پوچھتے نہیں، جو چھوٹے کے ٹرسٹیان ہوتے ہیں، ممبران ہوتے ہیں، وہ کبھی پوچھتے نہیں، جب بڑے آدمی کو حساب دینا پڑتا ہے تو ایسے ایسے واقعات آپ جانتے ہیں۔ حساب نہیں دوں گا، زیادہ اگر بولو گے مسجد میں تالا لگوا دوں گا، مدرسے میں تالا لگوا دوں گا، قبرستان کی زمین ختم کرا دوں گا۔ اور کتنے ان آنکھوں نے دیکھا میرے بھائیو، انہی علاقے کے اندر ایسی مسجدوں کے حالات بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ ٹرسٹیان کو تبدیل کرنے کے لیے، ذمہ داران کو چینج کرنے کے لیے باقاعدہ پولیس فورس کا استعمال کرنا پڑا، کورٹ کچہری کا استعمال کرنا پڑا، جبکہ وقف بورڈ کے اندر اتنا پاور دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ میرے بھائیو، اسلام تو دیا ہی ہے، گورنمنٹ نے بھی دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے آپسی معاملات ہیں، مسلمانوں کے دینی معاملات ہیں، یہ آپس میں بیٹھ کے سلجھایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں سلجھایا جاتا۔ طلاق کا معاملہ آپس میں بیٹھ کے سلجھایا جا سکتا ہے، جیسے نکاح ہم آپس میں سلجھا سکتے ہیں نا، ویسے طلاق کا معاملہ، اس طرح وقف کا سارے معاملات کو آپس میں بیٹھ کے سلجھایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، جو ذمہ دار ہوتا ہے ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا، آپ دیکھے ہوں گے، اور ایسے واقعات آپ بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں میرے بھائیوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی پراپرٹی ہونے کے باوجود اگر اس سے اجتماعی طور سے مسلمانوں کا بھلا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال کہیں نہ کہیں کرپشن ہے، کہیں نہ کہیں بدعنوانی ہے، اور اونچے سے لے کر نیچے تک ہر کوئی اپنے اپنے جیب گرم کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، الا من رحم ربی، سوائے چند لوگوں کے جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں خلوص و للہیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید پختگی عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارا پرانا وقف بورڈ کا قانون تھا الحمدللہ بہت اچھا تھا۔ کچھ شکیں تھیں جو گورنمنٹ کی طرف سے 1995 کے اندر یا اس سے 45 کے اندر یا اس کے بعد بھی تھوڑی تبدیل کی، چند شکوں کو چھوڑ کر، چند پوائنٹس اور نکات کو چھوڑ کر کے باقی الحمدللہ سارے نکات فبیہ بہت اچھے تھے۔ لیکن اس وقت جو گورنمنٹ ہے، جو ابھی نیا بل لے کر آئی ہے، اس کا نام ہے وقف ایکٹ ترمیمی بل 2024، پاس نہیں ہوا ہے، پیش کیا گیا۔ جو لوگ جانتے ہیں، حالات کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بھی کس مرحلے میں ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے ہندوستان کے اوپر کہ تھوڑا سا حالات پلٹے ہیں تو مسلمانوں کے لیے حالات تھوڑے سازگار ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو بل پیش کیا گیا ہے، وہ بل ہمارے وقف بورڈ کا جو اسلامی قانون ہے اس کا پورا تیا پاچا کر کے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ جو بل نیا لے کر آ رہی ہے، اس کے نیا بل لانے کا یا اس کے اندر جو تبدیلی ہے، ترمیم ہے، چینجنگ ہے، اس کے لیے اس کے پاس کیا جواز ہے، کیوں تبدیل کر رہی ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ اتنا بڑا پراپرٹی مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کا بھلا نہیں ہو رہا ہے، وہاں کرپشن ہے، روزانہ شکایتیں آ رہی تھی۔ آپ دیکھیں ذرا میڈیا نیوز اگر دیکھتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ آج وقف بورڈ کا چیئرمین اندر گیا، آج اس کا کلر پکڑا گیا، آج وہ کرسی پر بیٹھنے والا پکڑا گیا۔ اس طرح کے واقعات بہت آتے ہیں، شکایتیں، کمپلینٹس بہت آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا بھلا کرنے کے لیے وقف بورڈ کے اندر جو کام دھام ہو رہا ہے، اس کے اندر شفافیت لانے کے لیے، صاف ستھرا کام ہو، کہیں کرپشن نہ ہو، بدعنوانی نہ ہو، اور اس سے سب کا بھلا ہو، اس لیے اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بنیادی وجہ ہے، اور کئی حد تک تو بہرحال یہ وجہ صحیح بھی ہے، میں نے بتایا، لیکن میرے بھائی معاف فرمائیے گا، یہ دین کا معاملہ ہے۔ دین کے معاملے میں ہم کسی کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اچھا آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو تبدیلی ہے نا، تقریباً 40 پوائنٹ تبدیل کیے گئے ہیں، 40 نئے ایکٹ اس کے اندر یا 40 نئے نکات شامل کیے گئے جو پرانے قانون کے اندر نہیں تھا۔ 40 میں سے 2-4 آپ دیکھ لیں، اور یہ تبدیل کون کر رہا ہے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا دم کون بھر رہا ہے؟ یہ وہ بھر رہا ہے میرے بھائیوں جس کے پاس ایک بھی وقف بورڈ کے قوم کا، یعنی مسلمان کا ایک بھی نمائندہ اس کے پاس نہیں ہے، ایک بھی مسلم ایم پی اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کی ہم خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اب بتائیے کیسے خیر خواہی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے وہاں پورا ہنگامہ ہو گیا میرے بھائیوں۔ ذرا اس کی جو تبدیلی کے چند نکات ہیں اس کو میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تاکہ ہم یہ جاگیں کہ یہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہمارے ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، یعنی سرکار کی طرز یعنی حکومت کیا ہے، حکمرانی کرنے کا انداز کیا ہے، اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہمارا جو قومی فائدہ ہے، ہمارے جو قومی حقوق ہیں، ہمارے جو ملی حقوق ہیں، ہمارے جو دینی حقوق ہیں، ہمارے جو دستوری حقوق ہیں، ان حقوق کو ہم سمجھیں اور ان حقوق کو
کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم آگے بڑھیں اور اس کے لیے ایک حکمت عملی بنائیں، تاکہ ہمارا جو دین کا فائدہ ہے، ہماری جو ہندوستان نے ہم کو قانون یعنی اختیار دیا ہے، اس اختیار اور حقوق جو دیے ہیں ان حقوق پر کوئی قدغن نہ لگا سکے۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وقف بورڈ کے اندر جہاں خرد برد ہو رہا ہے، جہاں بدعنوانی ہو رہی ہے، جہاں کرپشن ہو رہا ہے، کچھ سارے تو نہیں لیکن کچھ لوگ تو ہماری باتیں سننے والے ہوں گے جو اس طرح اس لائق ہیں کہ کرپشن کو بند کر سکتے ہیں، کرپشن کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں اور ایک شفافیت کے ساتھ یہ وقف بورڈ کا قانون چلے اور امت کا بہت بڑا ہو۔ میرے بھائیو دیکھیں، سب سے پہلے جو اس شک کے اندر داخل کیا گیا ہے، دانشوران بتاتے ہیں، یہ سب نیوز کی چیزیں ہیں، دانشوران بتاتے ہیں کہ یہ خیر خواہی کے نام پہ وقف بورڈ کو اور زیادہ صاف ستھرا کرنے کے بہانے پورے وقف بورڈ کا ستیہ ناش کرنا مقصود ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے، کیونکہ جو 40 نکات ہیں، 40 میں سے 3-4 نکات یہ بتاتے ہیں کہ یقیناً پیچھے زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں، باطن میں کچھ اور ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں ہے۔ پہلا شک مثال کے طور پہ دیکھیے، پہلا جو ہمارا وقف بورڈ کا قانون تھا اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی مسلمان اپنی ملکیت کا سامان، زمین جائیداد جو بھی ہوتا ہے وہ وقف کر سکتا، کوئی بھی مسلمان۔ اب جو نیا آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ وقف کرنے کے لیے شرط ہے کہ جو وقف کر رہا ہے اپنی زمین کو وہ کم سے کم 5 سال پرانا مسلمان ہو۔ کیا مطلب؟ اگر ابھی کوئی مسلمان ہوا ہے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، تو اگر کوئی 5 سال ابھی اس کے مسلمان ہوئے نہیں ہوا ہے تو وہ وقف نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے صدقے جاریہ نہیں دے سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ پہلی بات یہ 5 سال ضروری ہے وقف کرنے کے لیے، اگر کوئی وقف کر رہا ہے تو اس کا 5 سال کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسی کے اپوزٹ جو دوسرا شک بنایا گیا وہ یہ کہ پہلا وقف بورڈ کا جو قانون تھا اس کے اندر چیئرمین، سی او، کلرک، خادم، جو بھی سب کام کرنے والے ہیں سب کا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ اب اس کے اندر غیر مسلم کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے، باقاعدہ رول بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر غیروں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اور آپ بتائیں کہ غیر جو ہوگا وہ وقف کرنے کی صلاحیت تو اس کے اندر ہوگی نہیں، وقف کرنے کی اہلیت تو اس کے اندر ہوگی نہیں، کیونکہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہاں مسلمان بھی نہیں کر سکتے 5 سال سے پہلے، 5 سال ہو گیا مسلمانوں تو کر سکتا۔ یہاں غیر جو مسلمان ہی نہیں ہے اس کو وقف بورڈ کا ممبر بنایا جا سکتا ہے، چیئرمین بنایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اکاؤنٹیبل بنایا جا سکتا ہے، اور بہت سارے عہدے پہ اس کو بیٹھایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں تو یہ غیروں کی طرف سے انٹری کرنا اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں لگانا میرے بھائیوں، یہ بہت یعنی دکھد چیز ہے اور یہ بہت تکلیف کی چیز ہے میرے بھائیوں۔ آپ بتائیں اسی طرح سے جو تیسرا شک ہے کہ پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ اگر وقف بورڈ میں کہیں اختلاف ہو جائے، عہدے داران کا، ذمہ داران کا کہیں اختلاف ہو جائے، یا اسی طرح کوئی آ کے کیس داخل کرے کہ یہ زمین وقف کی نہیں ہے، تو جو وقف کا چیئرمین ہوتا تھا، جو وقف کا ذمہ دار ہوتا تھا، وہ معاملے کو فیصلہ کرنے کا حقدار رکھتا تھا کہ یہ وقف کی زمین ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اب جو نیا بل آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض کر دے کہ یہ وقف کی زمین نہیں، یہ مثال کے طور پہ کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی آ کے دعویٰ کر دے نہیں یہ جو زمین بنی ہے نا یہ وقف کی زمین پہ نہیں بنی ہے، سرکاری زمین پہ بنی ہے، یا فلاں کی پراپرٹی یعنی پرسنل پراپرٹی پہ بنی ہے، تو اب یہ جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا وہ کلیکٹر کو ہوگا۔ کس کو ہوگا؟ ضلع کلیکٹر کو ہوگا۔ وہ ضلع کلیکٹر فیصلہ کرے گا کہ یہ زمین سرکاری ہے یا وقف بورڈ کی ہے یا کسی اور کی۔ میرے بھائیو آپ بتائیں، آپ ذرا بتائیں کہ حالات ہندوستان کے ویسے اتنی خراب ہیں، جو ہماری اپنی ہوتے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس ہزاروں پروف ہوتے ہیں، وہ اس پہ تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کا یعنی یہ شک شامل کر دیا جائے اور یہ اس بل کو پاس ہونے دیا جائے تو وقف بورڈ کے اندر بچے گا کیا؟ نئی نئی سنستھائیں غیر کس قدر یعنی ہنگامہ مچائیں، فتنہ فساد ہندوستان کے اندر پھیلائیں، کتنے لوگ کلیکٹر کے دربار میں پہنچ جائیں گے کہ صاحب یہ جو مدرسہ ہے، صاحب یہ جو مسجد ہے، صاحب یہ جو یعنی قبرستان ہے، یہ جو درگاہ ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ سرکاری زمین پہ بنی ہے، یا اسی طرح سے یہ پرائیویٹ زمین پہ بنی ہے، وقف کی زمین پہ نہیں بنی ہے میرے بھائیوں۔ تو آپ بتائیں یعنی شکایت کرنے والوں کی تعداد کتنی ہو جائے گی اور شکایت کتنی تیزی کے ساتھ کی جائے گی، اور جو فیصلہ کرنے والا ہوگا کیا فیصلہ کرے گا؟ کیا فیصلہ کرے گا؟ سب سے ہندوستان کی سب سے اونچی کرسی پر بیٹھ کر کے فیصلہ کرنے والا تو نا انصافی والا فیصلہ کر دیتا ہے، یہ تو چھوٹا موٹا ہوگا، کیا یہ رعایت کرے گا؟
یہ رعایت کرے. آپ بتاؤ میرے بھائیوں کہ مسلمان کی زمین، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وقف کی جو زمین ہوتی ہے، وقف کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، وہ ٹوٹل مسلمانوں کی ہوتی ہے. یا تو ہم نے وقف کیا ہے یا تو ہمارے باپ دادا نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ مرنے کے بعد مجھے ثواب ملے اور میری جو بقیہ نسل ہے، جو میری قوم کے افراد ہیں، ان کا ہیلپ ہو جائے، ان کی مدد ہو جائے، ان کا تعاون ہو جائے، ان کی ترقی ہو جائے. اس مقصد کے لیے صرف خالص مسلمانوں کی پراپرٹی ہے یہ وقف بورڈ. میرے بھائیوں آپ بتائیں، خالص مسلمانوں کی پراپرٹی میں، ان کی ملکیت میں کسی غیر کو انٹر کیا جائے، کسی اور کو شامل کیا جائے، یہ کیا انصاف ہے؟ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے میرے بھائیوں. اور یہ بھی ظلم ہے میرے بھائیوں، پورے ہندوستان کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے دھرم والے ہیں، ان کی اپنی اپنی سنستھائیں ہیں، ان کے اپنے اپنے عبادت خانے ہیں، ان کے اپنے اپنے ٹرسٹیان ہیں. ان کی عبادت خانوں کے ٹرسٹیوں میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوتا ہے. اور ہم اس کے قائل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم کو بنایا جائے گا تو ہمارا مسلمان کوئی بنے گا نہیں انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اسی سسٹم سے آج تک ہندوستان کے تمام دھرم والے اپنے اپنے دھرم کا پرچار کرے ہیں. اگر ہمارے اپنی ملکیت میں کسی غیر کو شامل کر دیا جائے گا تو اس کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ آئے دن ہر مسجد کے اوپر، آئے دن ہر مدرسے کے اوپر، آئے دن ہر وقف بورڈ کی ملکیت کے اوپر اعتراض کیا جائے گا. اور ضلع کلکٹر جو ہوگا فٹاک سے سائن کر کے رپورٹ فائل کر دے گا کہ یہ زمین سرکار کی ہے، پرائیویٹ ہے. بچے گا کچھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دانشوران کہہ رہے ہیں کہ اس بل کے پیچھے در حقیقت وقف بورڈ کا ستیہ ناش کر دینا ہے، تو یہی صحیح لگتا ہے میرے بھائیوں. اسی طرح سے ایک یہ بھی شک ہے کہ زبانی اگر کوئی آدمی کرے، للہ کر رہے آدمی، اور پہلے کے لوگ تو ماشاءاللہ اللہ کی رضا چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ کو بول دیا یا اللہ یہ زمین میں نے دے دیا وقف کے. باقی کون سائن کرتا ہے، کون انگوٹھا لگاتا، کچھ نہیں. اور یہ اس کا باقاعدہ اہتمام تھا. آج تک جو بھی دیتا تھا وقف بورڈ میں جاتا تھا، بھائی یہ ہمارا زمین ہے، آپ وقف میں لے لیجئے. لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا کہ بغیر رجسٹریشن کیے، بغیر مضبوط پیپر کے کوئی بھی آدمی وقف نہیں کر سکتا ہے. اور رجسٹریشن کرنے کے لیے ضلع کلکٹر کی پرمیشن، اس کی رپورٹ ہونا ضروری ہے. کیسے وقف کیا جا سکتا ہے میرے بھائی؟ اتنی پیچیدگی پیدا کرنے کے بعد کیسے کیا جا سکتا ہے میرے بھائیو؟ عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ بل نہ آئے، یا اللہ یہ بل چیکنگ کے مرحلے میں ہے، تحقیق کے مرحلے میں ہے. مسلمان جو حساس ہیں، جو غیرت مند ہیں، جو فکر مند ہیں، وہ لگے ہوئے اس کے پیچھے کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ پاس نہیں ہوگا. لیکن میرے بھائیوں پاس نہ ہو تو بہت اچھا، لیکن اس کے باوجود یہ تو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بل کا جو لٹکا دیا گیا ہے یہ بل تو ہم کو اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے، چوکنا ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اللہ کرے یہ بل پاس نہ ہو اور جو ہمارا پرانا دستور تھا یعنی وقف بورڈ کا، اسی وقف بورڈ پہ اس دستور کو آگے، ان نظام کو آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی وقف کے ذمہ داران ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. مسجد، مدرسے، وقف بورڈ، قبرستان اور درگاہ جتنے بھی اس طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. توحید کی اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے. تقویٰ للہیت کا معنی مفہوم سمجھ کر اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قوم کے تئیں رب العالمین سب کو فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کرپشن، بدعنوانی سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. آخرت کی فکر جب تک زندہ رہے اللہ تعالیٰ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسل کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں اور خواتین کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے ہندوستان کی حفاظت فرمائے، پورے ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. یکجہتی کے ساتھ رب العالمین ہر ایک کو اپنے اپنے دین پر عمل کرنے کی، اپنے اپنے دین کے پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے سیاست دانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے. ہندوستان سے ہر ایک کو سچی پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ مفاد، خود گردی اور انا وغیرہ سے ہٹ کر کے خالص ہندوستان کو خوبصورت بنانے کے لیے جو اس کا دستور ہے اسی لیول پہ چلانے کے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی ہو سکے دین کے لیے، وطن کے لیے وہ قربانی ہمیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس وقف کے بورڈ کو اور زیادہ اپنے حیثیت کے اعتبار سے مضبوط اور طاقتور بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین.